سامنے میرا آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزو، آج کے دن کے لیے شکر کرتے ہیں، خدا نے خوبصورت ہمیں دن دیا، گھر بر حفاظت کی اور سلامتی بخشی۔ میرے عزیزو، آج کلام مقدس سے ہم سیکھیں گے یوحنا الرسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10 باب ہے، اس کی پہلی آج سے چند آیتوں پر غور کریں گے۔ میرے عزیزو، اس کلام مقدس کو ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا اور بیل کے بٹن کو دبانا تاکہ آپ کے پاس بابرکت کلام مقدس جو میں اس وقت بیان کرنے والا ہوں آپ کے پاس پہنچتا رہے۔ اور میرے عزیزو، کلام مقدس کو بیان کرنا یا دوسروں کے پاس پہنچانا میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہے۔ میرے عزیزو، جلد خدا کا کلام پورا ہونے والا ہے اور خدا کے کلام کو جتنا شیئر کریں اتنا کام ہے۔ آئیے کلام مقدس سے ہم سیکھیں گے یوحنا الرسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 10 باب اس کی پہلی آیت سے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو، لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس لیے کہ دروازہ کھول دیتے ہیں اور بھیڑیں اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ جب آواز پہچانتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلاتا ہے اور باہر نکالتا ہے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکا تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی کرتے تو میرے عزیزو، زیادہ باتیں تو کرنا مناسب نہیں۔ میں اس کلام مقدس کو شیئر کروں تو مجھے یقین ہے کہ کافی ٹائم لگے گا، لیکن میں چند باتیں بیان کروں گا۔ ایک بات تو خاص طور پہ، بھیڑوں کا چرواہا میں ہوں اور بھیڑیں جو ہیں اپنے مالک کی آواز سنتی ہیں۔ میرے عزیزو، ایک انبیاء نبی رسول نہیں بلکہ 1,44,000 آئے ہیں، تو انہوں نے بھی آ کر بڑی محنت کی، بڑی جدوجہد کی، بنی نو انسان واپس لوٹ آئے، لیکن ہم نے غور نہیں کی، ہمارے باپ دادا نے غور نہیں کی۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ دروازہ حقیقی یسوع المسیح ہے، جس نے آ کر میرے اور آپ کے لیے صلیب کی جان دی۔ لیکن آج ہم پھر اسی قبول نہیں کر رہے، کیونکہ ہم بہت سارے لوگ ہیں جو دعا بھی کرتے ہیں اور نشہ بازی بھی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ان چیزوں پر ہم غالب نہیں آتے تو ہم اس دروازہ سے داخل نہیں ہوں۔ میرے عزیزو، متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے،
یہ دروازہ تنگ ہے، یہ دروازہ ستھرا ہے جس سے ہم نے داخل ہونا ہے، کیونکہ تنگ دروازہ جو ہے اس سے داخل ہونے والے تھوڑے ہیں، جو چوڑا دروازہ ہے اس میں داخل ہونے والے بتھیرے ہیں، کیونکہ وہ چوڑا دروازہ ہے، وہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، گناہ کیا جاتا ہے، برائی کی جاتی ہے، برے منصوبے کیے جاتے ہیں، بری رفشیں ہوتی ہیں، برے خیالات ہوتے ہیں، صنعت کاری ہوتی ہے، لنڈے بازی ہوتی ہے، برے برے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن ان سے سب داخل ہو جائیں گے، لیکن وہاں پہ آنکھوں کا رونا ہوگا اور دانتوں کا پوچھنا۔ مت سوچیں میں بھی ان کے درمیان موجود ہوں، کیونکہ میں بھی گر جاتا ہوں، اور خدا کی کلام میں انشاء کی کتاب میں لکھا ہے، میرا صادق گرے گا میں اسے اٹھاؤں گا، میرا صادق گرے گا میں اسے اٹھاؤں گا، اور شریر گرے گا وہ گرا ہی رہے گا۔ تو میرے عزیزو، شریر کا مطلب کیا ہے؟ شریر کچھ نہیں کرے گا، انگلی لگائے گا۔ ایک کہانی، ایک مثال میں دینے لگا ہوں شیطان کی۔ شیطان کو کہا کہ تو کیوں ان کو تنگ کرتا ہے، کیوں لڑاتا ہے، کیوں مرواتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا، میں نے صرف انگلی لگانی ہے۔ کیا کرنا؟ انگلی لگانی ہے۔ اس نے کہا نہیں تو آؤ ابھی آزما لو۔ آزمانے کے لیے حلوائی کی دکان پہ چلے گئے، اور اس نے شیرے سے انگلی لگا کے دیوار پہ لگا دی، اور جب دیوار پہ لگائی تو وہاں پہ مکھی بیٹھ گئی۔ مکھی کو پکڑنے کے لیے شپلی آ گئی، شپلی کو پکڑنے کے لیے چوہا آ گیا، چوہے کو پکڑنے کے لیے بلی آ گئی، اور بلی کو جب بلی آ گئی تو میرے بھائیوں اس بلی نے کیا کیا؟ چوہے کو پکڑنے کے لیے تیار تھی، اور ایک شخص وہاں سے کتے کو لے کر جا رہا ہے۔ کتے نے جب بلی کو دیکھا تو بلی کو پکڑنے کے لیے اس نے دوڑ لگائی اور بلی کے پیچھے لگ گیا، اور جب بلی کو پکڑنے کے لیے نکلا تو بلی نے کڑاہ کے اندر، دونوں کتا بھی اور بلی بھی، کتے کا مالک اور کڑاہ مٹھائی کا مالک، دکان کا مالک، دونوں کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ کیا؟ شیطان نے کہا میں نے انگلی لگائی ہے، میں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، میں نے ان کے اندر کوئی کام نہیں کیا، بلکہ میں نے انگلی لگائی۔ میرے عزیزو، آج شیطان ہر ایک زندگی کو انگلی لگانے کے لیے تیار ہے، انگلی لگاتا ہے۔ اس انگلی کا خیال کریں، تاکہ یہ انگلی جو لگ چکی ہے یہ میرے اور آپ کے لیے بہتری کا سبب ہے۔ ہم نے غور کرنی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں میرے عزیزوں۔ جب سمسون بڑا دلیر، بڑی قوت، بڑی طاقت اس کے اندر تھی، تو اس نے کیا کیا؟ میرے عزیزوں، شیطان نے اس کو بھی انگلی لگائی، اور وہ عشق بازی میں پڑ گیا۔ آج ہمیں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گناہ میں گریں۔
जो गुनाह में गिरता है वो उस बादशाही के अंदर दाखिल होगा जहाँ पे आंखों का रोना है और दांतों का पीसना। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जिंदगी को बदलें और हकीकी दरवाज़ा खुदावंद यीशु मसीह है जो जिंदगी का है, वो मेरा और आपका इंतज़ार कर रहा है। और यह हमें की इंजील में तीसरे बाब में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। चांद जीने तक वफादार हो, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का ताज मेरे और आपके लिए लेकर खड़ा है, इंतजार कर रहा है, क्योंकि ईमानदारों के लिए उसने अपना कीमती खून बहाया है। गुनाहगारों के लिए आया और उनको कहा, उनके गुनाह अपने कंधे पर लिए और उनको कहा निजात पाए। लेकिन जब वो निजात नहीं पाते, एक कान से कलाम को सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते और शराबनोशी, गुनाह, बुराई, ज़नाकारी, हरामकारी, बुरे काम उनकी जिंदगी के अंदर हैं, तो फिर वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। मेरे अज़ीज़ों, इन चीज़ों पर जो कलाम मुक़द्दस में लिखी हैं उनके लिए गौर करनी है, जो कलाम मुक़द्दस से बाहर हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर जिंदगी की चीज़ें भी लिखी हैं और ये भी लिखा है कि इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, इन चीज़ों को छूना ना, क्योंकि आदम को भी खुदा ने यही कहा था, इस दरमियान में जो पौधा है इसे छूना नहीं और इसे खाना नहीं वरना मर जाओगे। आज भी मेरे अज़ीज़ों, वो लोग मौत की तरफ, मौत के साए की वादी की तरफ गुजरते हैं, जो लोग खुदा को, खुदा के कलाम को, यीशु मसीह को पीछे कर देते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी को बदलें और हकीकी दरवाज़ा यीशु है जिसके पास हमने जाना है। हमने अपनी ज़िंदगी को बदलना है, हमने गुनाह पर गालिब आना है। गुनाह की मजदूरी मौत है, मौत पर गालिब आकर यीशु मसीह ने हमें याद दिलाया कब्र खाली है। आज भी उन लोगों की कब्र खाली होगी जो उस पर ईमान लाते हैं, उनके लिए आसमान की बादशाही महफूज है। तो जो गुनाह में हैं, गिर जाते हैं और दोबारा बहाल नहीं होते, वो खुदा की बादशाही में जाकर नहीं हो सकते। खुदा उनके पास कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगेंगे, आज की सारी मोहब्बत के लिए, खुदा के कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु नाम से हम तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बात कर दे, दुआ को सुन कर देकर आज का तेरे हाथ से शुक्राना बखूर की मानी करे। जहाँ में कहा कि ये खुदा मैं तेरी शुक्र गुजारी हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कर दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। तू जिंदा, तू एक साथ मौजूद है, आसमान तरफ तक है, वहीं तेरे की चुनकी है, प्यार करने में बेमान शुक्र जानी है। आखिरों में कमज़ोर हूँ, तो मेरा जोर, तो मेरी क़ुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे इस ज़मीन पर भेजा। आज के कलाम के वसीला कलाम सुनने वाले लोगों को बरकत देना, उनकी ज़िंदगी को बदलना, उनके इरादों को बदलना, ख्यालों को बदलना,
ان کی زندگی کے اندر عظیم مساعد کرنا، تیرے عظیم نام کو عزت اور جلال ہے۔ خداوند حقیقی دروازہ نہیں ہے، ہم اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے اپنی زندگی کو تیار کریں تاکہ ہم اپنے مالک کی، اپنے چرواہے کی آواز کو سنیں اور پہچانیں اور حقیقی اس دروازہ سے داخل ہوں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ، یسوع مسیح، آج کی خوبصورت صبح کے لیے تیرا شکر۔ تم نے رات بھر حفاظت کی اور سارا صبح کا دن دیا، سلامتی بخشی، باقی وقت میں پھر سب کے لیے سلامتی چاہتا ہوں۔ واپس مانی اپنے پاپوں کو بھیجے، اپنے ہاتھ کو بڑھا اور برکت دے، تمام کمزوریوں پر غالب ہونے والے کو بخش دیں۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ کرنا قدرت ہے، بڑی برکت دے، دعا کو سن کیا دے۔ آج کا تیرے حضور شکر باپو کے کھانے ٹھہرے، اظہار کی یقین کے خدا میں تیرا شکر دیتا، وعدوں کے مطابق سچا زندہ آخری اور جلالی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا۔ واپس مانی میرے دار جلانا کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، بیٹی کے ساتھ ہو، بابا بابی یسوع کی کے ساتھ ہو، اپنی پناہ اپنی لاٹھی رکھو، تمام خطرے اور خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا، ابلیس کی چلاکی کو بند کرنا۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن کا دل کر یسوع۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا ہے، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے۔ واپس مانی میں تیرا خادم ہوتے ہوئے گلے محلہ آبادی کو، شہر کو تیرے نسلوں کر رہا ہے، ایک ایک کی زندگی کو بحال کر، اور جو نشے کی لعنت کے اندر ہیں خدا ان زندگی کو آزاد کر، ان کے لیے تمہیں اپنا قیمتی خون دیا، دکھ اٹھائے میں شروع کیا، لعنتی موت کو قبول کیا، اور خدا کو ان کی ساری نشے کی لعنت کو پیچھے کر، اور ان کی روح کو، ان کی زندگی کو بحال کر، تاکہ خدا وہ زندگیاں تیرے پاک لہو کی طرفوں سے خریدی ہیں۔ خدا کو اپنا بہنا ہاتھ برکت دے۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر۔ میری کلیسیا کے ساتھ ساتھ رہنا، میرے کام کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے ساتھ، عزیز و طارب کے ساتھ رہنا، اپنی پناہ اپنی لاپیٹ میں رہنا، تمام خطرے اور خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا۔ یسوع تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن کر دے۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر۔ بات کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ کرنا ہے۔ بڑی برکت دے، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے کام کے ساتھ رہنا، واپس مانی میری کلیسیا کے ساتھ رہنا، میرے دار گھرانے کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے غیروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حکمرانوں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے اناج پر برکت دینا تاکہ دوسرے ملکوں کو اناج ہو۔ واپس مانے جو پانی کے وسیلہ پریشان ہیں، جو مصیبت میں ہیں، خدا ان کے ساتھ رہنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو بچانا، ان کی رہنمائی کرنا، واپس مانے ان کے لیے آسمان کھولنا۔ مجھ سے دور ہیں، تجھ سے نزدیک ہیں، تیرا ہاتھ ان تک پہنچتا ہے، خدا ان کی رہنمائی کر، حفاظت کر اور نگہبانی کر، اپنی بہن ہاتھ کو بڑھا اور برکت دے، تمام کمزوریوں پر غالب ہونے والے کو بخش دے۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ
से सब मानों में तेरा आला करने कुदरत है। बड़ी बरकत दे दुआ को सुना इस्तेमाल अब इसके तमाम मंसूबों को बनता आज का तेरे हसूर छुटना बतू के माने तेरे कुरान इजहार के ये के सिरा में तेरा शुक्र गुजार बड़ी बरकत दे दुआ को सुन कबूल कर आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ आपसमानी में कमज़ोर हूँ तो मेरा जोर तो मेरी कुव्वत है तो मैंने मुझसे प्यार किया मैं तेरी शुक्र गुजार कर बड़ी बरकत दे दुआ को सुन कबूल कर आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ आपसमानी मैं उन बीमारों को तेरे मसूबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी में हैं मुसीबत में हैं खुदावन जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उन्हें जवाब नहीं देता बल्कि तो उन्हें शिफा देता वापस मानी उनकी शिफा का चश्मा खुली है और उनको शिफा बख्शे किसी के भूखे दीन दिखा ताकि वो तेरे हसूर आए फिर हमदो सना फिर ख्वाहिश करें वापस मानी बनी नौ इंसान को तुम मौका फराम करता है मैं तेरी शुक्रगुजारी करता वापस मानना बेटियों को तेरे मसूला पकड़ाता हूँ शुक्र औलाद हैं उनको औलाद से मीरास दें ताकि वो ताने और मीनों से बचकर तेरे हसूर आएँ और तेरी हमदो सना तेरी से ख्वाहिश करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल करें तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है बड़ी बरकत दे दुआ को सुन कबूल कर यीशु के अजीम बाबरकत नाम में सब कुछ मांगता हूँ खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में साक्षारी को अहमद बाप की जो इस्लाम पर है तेरा नाम पाक में जाए तेरी बादशाह तेरी खातिर जैसा ऐसा पूरी होती है ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आशा दे जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो हमारी वाक़ार हमें आजमाइश में न ला बुराई शिक्षा तेरे बादशाह कुदरत जवाब हमेशा तेरा है अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदाबाद की मोहब्बत पाक रूह की हिफाजत अफसलियत तमाम तालिशे के साथ ईमानदारों के साथ आदत शुमार करने का लोगों के साथ पाक इब्राहिम की नस्ल के साथ